بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ایک اور ہم اربعین نووی کی حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا کچھ تعارف۔ امام ابو زکریا آپ کی کنیت تھی، یحییٰ بن شرف الدین نام۔ 631 ہجری میں دمشق کے نواحی گاؤں نوہ میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں وفات پائی۔ صرف 45 سال کی عمر ملی اور وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس کا کہ رہتی دنیا تک جو یادگار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کا وہ صلہ دیا کہ مشرق و مغرب میں آپ کی طوطی بولتی ہے اور یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ تمام احادیث سنداً صحیح ہیں اور اکثر صحیحین کی ہیں، یعنی متفق علیہ ہیں، بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں۔ دوسری جو اربعین نووی کی احادیث جو شامل ہیں، یہ دین میں اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں ان سے متعلق بات ہے۔ دین اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں بیان سے رہ گیا ہو۔ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ حافظ ابو عمرو بن صلاح ایک مجلس املا منعقد کی۔ یہ کس طریقے سے اربعین نووی کی تشکیل ہوئی، اس کا کچھ احوال آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نام رکھا گیا مجلس احادیث کلیہ۔ اس میں جو احادیث املا کرائی وہ دین کی بنیاد ان احادیث کو کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جوامع الکلم۔ یہ 29 احادیث تھی جو کہ اس مجلس احادیث کلیہ میں جمع کی گئیں، اور امام ابو زکریا نے اس میں 13 احادیث اور شامل کی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس طریقے سے 42 احادیث کا گلدستہ پیش کیا۔ 40 کے معنی 40 کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ہٹ کر 2 اور اضافہ کر کے اس کا نام وہی 40 ہی رکھا۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ مین سورس آف انسپریشن قرآن ہے، اور اس قرآن کی تشریح سنت یا حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر۔ تو آج ایک ہم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے جا رہے ہیں، ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو حدیث 2 حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے، اس میں سے ایک حدیث جس کا کہ عنوان ہے
قطع، نسیان اور مجبوری کے تحت جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ معاف ہیں۔ یہ حدیث جو ابھی جس کا متن میں نے ابھی تلاوت کیا تھا، یہ نصف شریعت ہے۔ اس حدیث کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے وہ نصف شریعت سے متعلق ہیں۔ آئیے اس حدیث کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ عن ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ قرآن کی سمجھ کے لیے، قرآن کی تعویل بیان کرنے کے لیے، تفسیر بیان کرنے کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور ان کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے اس حدیث کے اندر کیا کہا جا رہا ہے ان کے الفاظ کو ذرا ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ تجاوز لی عن امت القطع والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک اللہ عز و جل نے میری خاطر میری امت سے معاف کر دیے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ خصوصی کرم، یہ خصوصی عنایت جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کی ہے، یہ میری وجہ سے تھی۔ وہ کیا کہ قطع، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے، اس کی معافی، اس کا حساب کتاب نہیں۔ تو اندازہ کرے کہ اس حدیث کے اندر 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حدیث نصف شریعت ہے۔ آئیے اس حدیث کو دوسری قرآنی آیات اور اس کی روشنی میں پہلے دیکھتے ہیں۔ آج ہم 2 حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، 39ویں اور 40ویں۔ پہلی حدیث جس کا عنوان ہے قطع، نسیان، جبر و اکراہ کی معافی، اور دوسری حدیث جو 40ویں کریں گے وہ دنیا کی بے ثباتی سے متعلق ہے۔ یاد کیجئے قرآن کی وہ آیت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر عطا کی۔ پورا کا پورا قرآن کہاں دیا گیا؟ زمین پر، حجاز کی زمین پر، اور 2 آیات معراج پر دی گئیں ڈائریکٹلی، سورہ بقرہ کی آیت 285 اور 286۔ 286 آیت کیا کہتی ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یعنی وہ مفہوم جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، بایائے نہیں، اس کی بہت ساری باتیں اس قرآنی آیت میں بیان کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بقرہ کی 286 میں اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو اس کا شاکلہ ہے، جو اس کی جین ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے،
اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے. جتنے مواقع اسے ملے تھے اس دین کو سیکھنے کے لیے اتنا ہی اس سے حساب کتاب ہوگا. یعنی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے، ایک حکم ہے، ایک بنیادی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف صورتوں میں مختلف آیات کے ذریعے بتایا. ایک ہی حکم کو بار بار ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ ہماری یاد دہانی کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، اس کو ہم سمجھ سکیں. اختیاری فعل جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی اس کے اندر اسٹیمنا ہے، جتنی اس کے اندر پہنچ ہے، وہاں تک کا اس کا حساب ہے، اس کے آگے نہیں. ایک فرد کے اندر صلاحیت ہی صرف 10% کام کرنے کی تھی، اسے 100% کا حساب نہیں لیا جائے گا. اسے وہی جو اس کے شاکلہ کے مطابق، جو جین کے متعلق، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی، اتنا ہی اسے اختیاری طور پر حساب دیا جائے گا. دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں اور ہم سے قطع ہو جائے. دو اہم باتیں جو اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں، نسیان اور قطع. جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے 2 باتیں اس میں آ گئیں. اب دیکھیے یہی مفہوم سورہ طلاق لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جو اس نے اسے دے رکھا ہے، جو اس کے شاکلہ کا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 لا تکلف نفس الا وسعها. دیکھا یہاں پہ صیغہ صرف چینج ہو رہا ہے. جو ورب کی گردان، جو ہم نے فعل کی گردان عربی گرامر میں پڑھی تھی کہ یکلفو، نکلفو، تکلفو، یہ مختلف صیغے ہیں. مین صیغہ وہی یکلفو ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، جس میں حال بھی آ جاتا ہے اور مستقبل کی بھی بات ہوتی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، یہاں کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کے وسعت کے مطابق. دیکھیں 286ویں آیت لا یکلف اللہ، پھر یہاں دوبارہ سورہ طلاق میں لا یکلف اللہ، پھر سورہ بقرہ میں لا تکلف اللہ. تو یہ جو بار بار یہ جو ریپیٹ کی جاتی ہیں مختلف آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض احکام اور قصص اور مواعظ بار بار اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ یاد دہانی ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کے کھالوں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم بار بار ایک ہی بات کو کیوں ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ ذہن نشین کرا دیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں پھر سورۃ المومنون کے اندر وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، وہاں ایک جب پہلے تھا لا یکلف، پھر لا تکلف، پھر لا نکلف، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق. ایک ہی ورب ہے، اس کے مختلف صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں اور بار بار مختلف قرآنی آیات میں اس کو دہرایا جا رہا ہے، صرف یہ یاد دہانی کرانے کے لیے
کہ اس کی اہمیت ہے، اس حکم کی اہمیت ہے، اس کو سمجھ جائیں۔ چوتھی آیت تھی یہ، دیکھیں یہ 5ویں آیت، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ 6ٹھی آیت سورۃ الاعراف کی، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یکلف و تکلف و نکلف و مختلف پیرائے کے اندر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اور بار بار ریپیٹ کرنے کی وضاحت خود سورۃ الزمر میں بتا دی گئی کہ کسی چیز کو تاکید کے لیے۔ قطع کے معنی کیا ہے؟ باوجود عزم و اہتمام کے بھی چوک جائے، بھول چوک ہو جائے، یعنی ارادہ ہے، عزم ہے کہ یہ چیز نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جائے۔ اور کیسے قطع؟ یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، لیکن نشانہ قطع ہو گیا، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ آپ کی نیت صحیح تھی، آپ صحیح راہ پر پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن بھٹک گئے۔ نیت آپ کی صحیح تھی۔ اب دیکھیے قطع کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو روزہ ہے، وضو یا غسل کرتے وقت غرارہ کرتا ہے، اگرچہ اس کو روزہ یاد ہے، بغیر ارادے کے پانی حلق میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کی خطا ہو گئی، یہ نہیں کہ اس کا روزہ وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کیا کہ قطع ایک ایسا فعل ہے جو معاف ہے۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، دیکھیں یہ ہے وہ چیز جو مختلف احادیث ہم جب سنتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے مجتہد کو اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں کہ اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، اس نے امکانی حد تک کوشش کی کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی تو اللہ اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ مجتہد مقتی بھی ہو تو اس کو ثواب ملے گا، اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اگر مجتہد مصیب ہو یعنی صحیح فیصلہ دے دیتا ہے اور صحیح رائے پہ پہنچ جائے گا تو اس کو دوہرا ثواب ہے۔ دیکھیں ایک ثواب تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا، ایک رائے قائم کی، اور اگر وہ غلط ہو گئی تو بھی اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر صحیح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے دیتا۔ تو یہ تو تھی خطا۔ آئیے نسیان کی طرف دیکھتے ہیں کہ نسیان کیا ہے۔ نسیان یہ ہے کہ بھولے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، باوجود یاد رکھنے کی کوشش کے بھول جائے۔ مثلا قطع اور نسیان غیر اختیاری فعل ہیں، کچھ اختیاری فعل ہیں، کچھ غیر اختیاری فعل ہیں۔ اختیاری فعل کیا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف آؤں، یہ اختیار ہے نا ہمارا کہ بھائی یعنی ضروری تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے بھی کسی کو وہ کرے، لیکن اختیاری فعل یہ ہے کہ میں صحیح سالم ہوں، مجھے کوئی کمزوری نہیں ہے، اور میں اللہ کے گھر کی طرف آنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک اختیاری فعل ہے۔ اب لازم بات ہے کہ مینار پہ چڑھنا مسجد کے، کیا یہ میں کر سکتا ہوں؟ یہ غیر اختیاری فعل ہے کہ بغیر سیڑھیوں کے میں چاہوں بغیر کسی اس کے اونچے مینار کے اوپر چڑھ جاؤں، تو یہ غیر اختیاری فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اختیاری فعل پر جو ہے حساب کتاب ہوگا، غیر اختیاری چیزوں کے اوپر مت جاؤ، وہ چیزیں جو غیر اختیاری ہیں ان کی طرف مت جاؤ۔ نسیان کی صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کا روزہ ہے مگر اس کو یاد نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور کھا پی لے، تو اس کے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ یہ تو سب ہمیں پتہ ہے کہ بھول سے اگر انسان کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے قطع اور نسیان معاف فرما دیا ہے۔
تو یہ تو تھا خطا اور نسیان، جو کہ اس حدیث کے اندر دو باتیں بتائی گئیں، اور تیسری تھی جبر۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اور جو کوئی کفر کر لے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا، شرط ہے مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے اور پھر کفر کر رہا ہے تو وہ تو مرتد ہو گیا، لیکن اگر دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہے اور پھر اگر اس کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے اور وہ کفر کا جملہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ معاف ہے۔ آئیے کچھ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ تین اہم باتیں، خطا، نسیان اور جبر، اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ الا من اکرہ، اکراہ کا مسئلہ اور چند تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ آئیے یہ جو اکرہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ فقہاء اکراہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ایسا شخص یا ایسی جماعت جس کے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ اپنی بات کو پورا کر کے دکھا سکتی ہو، وہ کسی پر جبر کرے اور کہے کہ تم کلمہ کفر زبان سے نکالو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، یا تیرا عضو مثلا ٹانک کاٹ دیں گے، بازو کاٹ دیں گے، آنکھ نکال دیں گے، یا جوڑا علیحدہ کر دیں گے، اور وہ کر بھی سکتے ہوں، تو ایسی حالت میں اگر دل مطمئن بالایمان ہے تو آدمی کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے وہ تیسری بات۔ خطا اور نسیان سمجھ گئے۔ اکراہ کی تعریف فقہاء نے کیا کی، اس کی روشنی میں ہم سمجھ چکے۔ آئیے کچھ جو دینی معلومات ہیں اس میں چلتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے اور وہ اگر مرتد ہے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا، تو اس کی سزا کیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی شک و شبہات میں ہے اور دل اس کا مطمئن نہیں ہے، اصل کھیل، اصل چیز، اصل بمبا ہے، یعنی نیت اور عمل دو مختلف چیزیں۔ اگر نیت اس کی صحیح ہے اور عمل بھی وہ صحیح کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں مرتد کی سزا کیا ہے کہ قتل کرو، فقتلوا، پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ آئیے اس فیملی کا ذکر کرتے ہیں، ان پہلے شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ یمن میں۔ کہاں رہتے تھے؟ یمن میں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ مکہ سے، یمن سے مکہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں، اکیلے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، ظہور ہونے والا ہے۔ آپ کیونکہ دل میں تڑپ تھی، زمین تیار تھی، جیسے ہی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا، آپ ہجرت کر لی۔ عربوں کا قانون یہ تھا کہ مکہ میں وہی رہ سکتا تھا، یا تو وہ قرشی ہو، قریشی ہو، یا اس کا غلام ہو، یا اس کا حلیف ہو۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا کوئی وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ عربوں کا اس زمانے میں بھی تھا اور ابھی بھی ہے، کفیل کی صورت میں۔ دیکھیں نا، وہ جو پرانے دور میں تھا کہ ابھی بھی، یعنی اگر کوئی غیر عربی کوئی کاروبار سعودی عرب میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا وہ انڈیپینڈنٹ کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں، کفیل چاہیے۔ وہی والی لعنت جو پہلے تھی ان کے، اس میں انہوں نے ابھی تک اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ یمن سے کہاں تشریف لے آتے ہیں؟ مکہ میں آ جاتے ہیں۔ قرشی یا تو قرشی کا غلام بن کے رہے یا قرشی کا حلیف بن کے رہے، تو آپ قرشی کے حلیف بن کے کس کی میت میں، کس کے ہاں رہتے ہیں؟ ابو جہل کے چچا جو نیک انسان تھے، ان کی اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک لونڈی تھی سمیہ، اس لونڈی سے آپ اپنے جو صاحب ہیں جن کی میت میں آپ رہا کرتے تھے، ان کی اجازت سے نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے عمار۔ تو یہ ہے یاسر، عمار اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ ہوتا کیا ہے؟ حضرت یاسر جب یہاں آ گئے اور پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ کہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے اور پھر آپ ایمان لے آتے ہیں۔ جب ایمان لے آتے ہیں تو، اور ان کے جو چچا تھے، ابو جہل کے جو چچا تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پوری وراثت کس کو مل جاتی ہے؟ ابو جہل کو، ظالم مردود کو مل جاتی ہے۔ وہ سمیہ علیہ، یاسر علیہ السلام اور عمار، تینوں کے تینوں ان کی میت میں آ جاتے ہیں۔ اور ابو جہل جو پکا دشمن تھا، اب وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ تو بیٹے کو، عمار کو ایک درخت سے باندھ دیتے ہیں، اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے ملاحظہ کریں۔ بیٹے، جوان بیٹے کو کس کے ساتھ باندھ دیا ہے؟ درخت کے ساتھ، اور اس کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کیا جاتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اس سے یہ بدبخت ابو جہل کہتا ہے کہ کرمہ کفر کہو، اور یہ جو میرے ہاتھ میں بت ہے اس کی تعظیم کرو۔ وہ اس کے منہ پہ تھوک دیتی ہیں کہ میں نہیں کہوں گی۔ جب وہ اس کے منہ پہ تھوک دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر جو اس کے ہاتھ میں برچھا ہوتا ہے وہ ان کی شرمگاہ پہ مارتا ہے اور ان کو زخمی۔ یہیں تک نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو ایک اونٹ سے باندھا جاتا ہے اور دوسرے اونٹ سے دونوں پیروں کو باندھا جاتا ہے، یعنی 4 اونٹ بتائے جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ ایک اونٹ، دوسرا ہاتھ دوسرا اونٹ، تیسرا پیر تیسرے اونٹ، اور چوتھے اونٹ سے باندھا جاتا ہے، اور چاروں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے، اور ان کے پرچھے اڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہزیمت کے یہ پہاڑ ہیں۔ تو یہ پہلی شہید ہیں عورتوں میں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، انہوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کیا کرتے کہ یہ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ
دہکتی ہوئی سلاخیں ان کے آنکھ کے قریب لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کلمہ کفر کہو، حالانکہ اجازت ہے، لیکن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، اور اس کی ایک آنکھ میں پرو دیتا ہے وہ گرم گرم سلاخ، اور وہ آنکھ پوری پھٹ جاتی۔ اندازہ کریں اس کیفیت کا، 1% بھی محسوس کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی ہزیمت کی مثالیں۔ دوسری آنکھ کے قریب بھی سلاخ لائی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک آنکھ میں تو میں نے کر دیا، دوسری آنکھ میں تمہاری ضائع کر دوں گا، کلمہ کفر کہہ دو۔ ان کا ایمان بڑا قوی و مضبوط تھا، انکار کر دیا اور انہوں نے آنکھ میں سلاخ پھیر دی، وہ بھی پھٹ گئی۔ کہنے لگے، انہوں نے سلاخ پھیر دی، نابینا ہو گئے اور تڑپتے ہوئے حالت میں شہید ہو گئے۔ پہلے شہید یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی۔ یہ سب کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ ان کے بیٹے کے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ آئیے دیکھیے حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا۔ والد اور والدہ کا منظر جو کچھ بھی ان کے سامنے بیتی تھی وہ سب دیکھ لیا تھا، تو جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کر لیا، مگر ان کا ایمان پر مطمئن تھے، دل میں ایمان کے لیے مطمئن تھے۔ لیکن یہ جو تیسری بات تھی اس پر انہوں نے کہا۔ اب یہ دوڑتے ہوئے جب یہاں سے نکلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی پوری کیفیت بیان کرتے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کی کیا حال تھا؟ انہوں نے عرض کیا، دل تو ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا۔ تو یہی پرانی آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی اور کہا یہ والی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ قرآن، یہ آیت نازل ہوئی اور اس طریقے سے ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دی گئی۔ اندازہ کریں دوستو کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تھا خارجی جبر، اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن ان کی میں اس میں نہیں جاتا، صرف اس ایک فیملی پہ اکتفا کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں، ورنہ تو یعنی گھنٹوں۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، احد احد احد، جتنے بھی ظلم کیے گئے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہزیمت اور رخصت، یعنی جو ہزیمت کا عمل ہے وہ سب سے اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ رخصت بھی ہے اسلام میں، اگر کلمہ کفر زبردستی کہا جائے تو۔ اس کو میں تھوڑا سا آگے اسکیپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی اسی ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، تو اس لیے ان کو میں۔ داخلی جبر کیا ہے؟ یہ تو خارجی جبر تھا کہ بھوک پیاس ہے، اضطراری کیفیت ہے، اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب اگر کچھ نہ کھایا پیا تو وہ مر جائیں گے۔ تو داخلی جبر کے اندر جو حرام اشیاء ہیں ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے، لیکن پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خود قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اضطراری حالت میں کیا شرطیں رکھی گئی ہیں؟ 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ حرام کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، یہ نہیں کہ معلوم دیا بس وہ کھاتے ہی رہے، صرف جان بچانے کے لیے ان
حرام چیزوں کو بھی کھا سکتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ یہ نہیں کہ معلوم دیا فل پیٹ اپنا کھا رہے ہیں، یہ نہیں۔ یاد کریں اس واقعے کو، امیر الخلیفہ وقت ہے زنگی، بیٹا موت کے اس میں ہے کہ اور تمام ڈاکٹرز اور طباء کو دکھایا جاتا ہے تو ان کی رائے ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے چاروں اماموں سے الگ الگ مشورے لیے تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل قرآن کہتا ہے کہ یعنی جب اضطراری کیفیت ہو، جان بچانے والی کیفیت ہو تو تھوڑی بہت اگر شراب پلا دیں تو جائز ہے۔ دیکھیں یعنی رخصت کا پہلو ہے، لیکن اس خلیفہ وقت نے کیا کہا، اس سب کو چاروں کو بلا لیا، کہنے لگا اگر کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اگر میں نے یہ شراب نہ پلائی یا یہ شراب پلائی تو یہ بچ جائے گا؟ اگر یہ شراب پلائی تو بچ جائے گا، اگر نہ پلائی تو مر جائے گا، کیا آپ یہ شیورٹی دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ جب انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے حالانکہ چاروں اماموں سے فتویٰ لے چکے تھے، اکلوتا بیٹا ہے، موت عزیز کی کشمکش میں انہوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ بیٹے کی جان چلی گئی، لیکن انہوں نے اس کو شراب نہیں پلائی۔ تو یہ ہے ہزیمت والا حصول اضطراری کیفیت میں بھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زبردستی کرنے کی صورت میں طلاق اور عتاق نہیں ہوتی۔ 3 طرح کے لوگ یعنی شرعیت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ کون کون سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں کہ 3 طرح کے لوگ، پہلا سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دیوانہ جب تک اسے عقل نہ آ جائے، اور ایک اور ایڈ کیا گیا ہے کہ بے ہوش جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے، اس وقت تک یہ چیزیں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث 40ویں حدیث دنیا کی بے ثباتی کے سلسلے میں، چھوٹی سی حدیث ہے، تو یہ بات دیکھیں کہ نسیان، خطا اور جبر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی امت کے اوپر معاف کر دیا ہے، ان کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکنی فقال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈا پکڑ کر فرمایا، یعنی جب کسی چیز کی اہمیت ہو، اپنے آپ اپنی طرف مخاطب کرنا ہو تو اس کا کچھ ایسی چیز کی جاتی ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے قربان جائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طریقے سے پریکٹیکلی چیزیں کیا کرتے تھے کہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک صحابی کا مونڈا پکڑ کر ان کو بتایا جا رہا ہے تاکہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، یہ جملے ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، ہے نا، سنتے ہیں نا یہ بھی۔ تو دیکھیں کتنی جو احادیث اب تک ہم نے پڑھی ہیں، کتنی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم خطبے میں بھی جمعے کے سنا کرتے ہیں، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، تو یہ وہ احادیث جمع کی ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔
تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو۔ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات سے اپنے مرض کے اوقات کے لیے حصہ لے لے، اور اپنی حیات کے وقت سے اپنی موت کے لیے کچھ حصہ لے لے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، سورہ آل عمران، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکہ کا سامان ہے۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے، دل لگی کا سامان ہے، اور ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ انسانی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی رویدگی کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ تو یہی ہے انسان کی زندگی کا واقعہ، جس طریقے سے ایک کسان اپنی کھیتی کو لہلاتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہے انسانی زندگی کا کہ پیدا ہوا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور پھر الٹیمیٹلی ختم۔ لیکن ایسے نہیں، 5 سوالات کے جواب ضرور دینے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت توڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائے۔ اور یہ لوگ مگن ہیں کہ دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ بار بار جتایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بے وقتی ہے۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتنی ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کسی شخص کی انگلی سمندر میں ڈوبنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو باہر نکال کر دیکھے تو اس پہ کتنا پانی لگا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ کس کس طریقے سے مثالیں دے کے دنیا کی بے ثباتی کو، بے وقتی کو، دنیا کی حیثیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مصلی پر تو کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ بھی ہم آیت جو ہے ہر جمعے کی خطبے میں سنتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے، اور آخرت دائمی ہے، ہمیشگی ہے۔ دنیا کی زندگی وقتی ہے، آخرت ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دارالفنا، فنا ہونا ہے اس میں، اور آخرت کیا ہے؟ دارالبقا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو دوستو، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دارالفنا ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، یا اس دارالفنا میں وہ چیزیں کر لیں کہ دارالبقا، جہاں ہمیں جانا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو کامیاب کر لیں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ اختیاری فعل ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم کس چیز کو
اپناتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دونوں طرف صحابہ تھے، بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا مرا ہوا دیکھا، ایک جگہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے پہ لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم، اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، ہم کیوں اسے لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ لیکن اللہ بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی بے ثباتی کو مختلف، کبھی سمندر کی مثال دے کر، کبھی ایک مرے ہوئے بچھڑے کی مثال دے کر، اور مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بچوں کی طرح دیکھیں سمجھایا جا رہا ہے۔ دوستو، اب یہ ہمارا عمل ہے، یہ اب ہماری اوپر ہے، یہ ہمارا اختیاری فعل ہوگا کہ ہم آیا اس دنیا کو جو ہمارے لیے دارالعمل بنائی گئی ہے اس میں عملی طور پر حلال کام کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، یہ نہیں کہ یعنی کبھی بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام رہبانیت منع کرتا ہے، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ منیمم یہاں سے لیتے ہوئے، یہ نہیں کہ بچوں کو کسی دوسرے کے اس پر چھوڑ جائیں یا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پہ مجبور ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہیں رہتے ہوئے حلال کھاتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس اخروی کامیابی کے لیے اپنی تگ و دو صرف کر دیں۔ دوستو، صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے۔ جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو کچھ باتیں سنائی جا رہی ہیں، جو کچھ باتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔